الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ فأما الذین اسودت وجوہهم اکفرتم بعد ایمانکم فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون۔ ترجمہ: جس دن کئی چہرے روشن ہوں گے اور کئی چہرے سیاہ ہوں گے تو وہ لوگ جن کے چہرے سیاہ ہوں گے ان سے کہا جائے گا کہ کیا تم ایمان لانے کے بعد کافر ہوئے تھے؟ تو اب اپنے کفر کے بدلے میں عذاب کا مزہ چکھو۔ یوم تبیض وجوہ، جس دن کچھ چہرے روشن ہوں گے۔ یہاں آیات میں قیامت کے دن کا منظر بیان ہوا ہے کہ قیامت کے دن کچھ چہرے روشن ہوں گے جو یقیناً اہل ایمان کے ہوں گے، اور کچھ چہرے سیاہ ہوں گے جو یقیناً کفار کے ہوں گے، اور کافروں سے کہا جائے گا کہ کیا تم ایمان لانے کے بعد کافر ہوئے تھے؟ تو اب اپنے کفر کے بدلے میں عذاب کا مزہ چکھو۔ یہاں فرمایا کہ ایمان کے بعد کافر ہوئے تھے۔ اس سے اگر تمام کفار کو خطاب ہے تو اس صورت میں ایمان سے روز میثاق کا ایمان مراد ہے، کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا تھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو سب نے بلا یعنی کیوں نہیں کہا تھا اور ایمان لائے تھے۔ اب جو دنیا میں کافر ہوئے تو ان سے فرمایا جاتا ہے کہ روز میثاق ایمان لانے کے بعد تم کافر ہو گئے۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی کا قول ہے کہ اس سے منافقین مراد ہیں جنہوں نے زبان سے اظہار ایمان کیا تھا اور ان کے دل منکر تھے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اس سے مراد اہل کتاب ہیں جو رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت سے پہلے تو حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لائے اور ظہور کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا انکار کر کے کافر ہو گئے۔ ایک قول یہ ہے کہ اس کی مخاطب مرتدین ہیں جو اسلام لا کر پھر گئے اور کافر ہو گئے۔ ان سے کہا جائے گا کہ اپنے کفر کے بدلے اب عذاب کا مزہ چکھو۔ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ ترجمہ: اور وہ لوگ جن کے چہرے سفید ہوں گے وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ ففی رحمت اللہ، تو اللہ کی رحمت میں ہوں گے، یعنی اللہ تعالیٰ کے اطاعت گزار مومن اللہ تعالیٰ کی رحمت کی جگہ جنت میں ہوں گے اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے اطاعت گزار اہل ایمان کے بارے میں ایک اور مقام پر ارشاد فرماتا ہے: لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ اولئک اصحاب الجنۃ هم فیہا خالدون۔ ترجمہ: بھلائی کرنے والوں کے لیے بھلائی ہے اور اس سے بھی زیادہ ہے، اور ان کے منہ پر نہ سیاہی چھائی ہوگی اور نہ ذلت، یہی جنت والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ۔ ترجمہ: بہت سے چہرے اس دن روشن ہوں گے، ہنستے ہوئے خوشیاں مناتے ہوں گے۔ قیامت کے دن روشن چہرے والے لوگ، روشن چہرے والوں سے مراد کون لوگ ہیں؟ ان روایات کی روشنی میں دیکھیں۔ تفسیر در منصور میں ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس آیت تبیض وجوہ وتسود وجوہ کے بارے میں فرماتے ہیں: تبیض وجوہ اہل السنہ والجماعہ وتسود وجوہ اہل البدع والضلالہ، یعنی قیامت کے دن اہل سنت کے چہرے چمکتے ہوں گے اور بدعتی و گمراہوں کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ اور اسی میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ایک حدیث شریف روایت ہے کہ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان تبیض وجوہ وتسود وجوہ کے بارے میں فرمایا کہ تبیض وجوہ اہل السنہ وتسود وجوہ اہل البدع، قیامت کے دن اہل سنت والجماعت کے چہرے سفید چمکتے ہوں گے اور گمراہوں کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ جو کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ آیت کریمہ تبیض وجوہ وتسود وجوہ تلاوت فرمائی اور فرمایا: تبیض وجوہ اہل الجماعات والسنہ وتسود وجوہ اہل البدع والاہواء، یعنی قیامت کے دن اہل سنت و جماعت کے چہرے سفید چمکتے ہوں گے اور بدعتی و گمراہوں کے چہرے
سیاہ ہوں گے۔ تلك آیات اللہ نتلوها علیک بالحق وما اللہ یرید ظلما للعالمین وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ۔ ترجمہ: یہ اللہ کی آیتیں ہیں جو ہم حق کے ساتھ تمہارے سامنے پڑھتے ہیں، اور اللہ جہان والوں پر ظلم نہیں چاہتا، اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور سب کام اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ، اور اللہ جہان والوں پر ظلم نہیں چاہتا، یعنی لوگ جہنم میں لے جانے والے اپنے اعمال کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا اور کسی کو بے جرم عذاب نہیں دیتا اور کسی کی نیکی کا ثواب کم نہیں کرتا۔ صدق اللہ